الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فزة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز حضرات، اتوار کے دن مغرب کے بعد درس حدیث ہوتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے شمائل ترمذی کا درس ہو رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق اہم چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. چونکہ کل ایک بڑا پروگرام ہے، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہے جو کریم نگر تشریف لا رہے ہیں، تو اس میں سب کی شرکت ہوگی، اس طرف مصروفیت ہوگی، تو اس مناسبت سے یہ پروگرام آج یہاں پر ہم لوگ کر لے رہے ہیں تاکہ شمائل ترمذی کی جو عظمت ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی موقع عنایت فرمایا اس میں ہمارا ناغہ نہ ہو، کسی طرح کچھ نہ کچھ حدیثیں اس موقع پر ہم لوگ پڑھ لیں. یہ جو باب پڑھا گیا ہے یہاں پر چند ابواب ہے، چند حدیثیں جو ذکر کی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ذاتی چیزوں سے متعلق ہے. جیسے یہاں پر پہلا باب ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کوسی ہوتی اور کیسی ہوتی. اس میں پہلی حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو مٹھ ہوتا پکڑنے کا وہ چاندی کا ہوتا تھا. آگے ایک روایت ہے جس میں سونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کو محدثین نے صحیح نہیں کہا، ضعیف کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے تلواریں تھی جو جنگوں کے موقع پر استعمال ہوتی تھی. ان میں سے ایک مشہور تلوار جس کا ہم لوگ نام جانتے ہیں ذوالفقار ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. تو یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ چاندی کے مٹھ اس کو لگا ہوا ہوتا تھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر آگے اور ایک باب ہے، باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زرہ کے بارے میں باب، یعنی جنگ کے موقع پر جو لباس پہنا جاتا ہے، جو جاکٹ پہنی جاتی ہے، آج بھی پہنتے ہیں جو فوجی وغیرہ رہتے ہیں تاکہ دشمن کے حملے سے، دشمن کی گولی وغیرہ سے بچ سکے، تو اس کو عربی میں زرہ کہتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے کی جاکٹ جو جنگ کے موقعوں پر پہنی جاتی تھی جس سے تیر تلوار کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکتا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے. اور 7 قسم کی زریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. وہ 7 قسم کی زریں جن میں سے ایک یہاں پر ایک نام آئے گا، اس کے بعد دوسرے نام ہے ذات الحواشی، ذات الوشا، فضہ، سعدہ، تبرہ، زرنق. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زروں کے نام ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام نے کیسے آپ کی ہر چیز کو جمع کیا، محفوظ کیا اور اس کو امت کے سامنے نقل بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو استعمال کرتے. تو یہاں پر جو حدیث ہے وہ حدیث پہلے پڑھ لیں. عن الزبیر بن عوام قال كان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان فنهز الى الصخرة فلم يستطع فقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحة. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کے بارے میں بیان کیا گیا
کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں 2 جاکٹیں پہنے ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں معلوم ہے کہ ایک موقع وہ تھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، پھر دوسرا موقع وہ ہوا کہ دشمنوں نے ایک خالی جگہ دیکھی، وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو جانی نقصان بھی ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک چٹان پر چڑھ کر صحابہ کو اطمینان دلائیں کہ میں ابھی موجود ہوں۔ تو اس وقت آپ 2 جاکٹیں پہنے ہوئے تھے، 2 زریں پہنے ہوئے تھے، اور جسم زخموں سے چور تھا، تو آپ کو چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنے کندھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور پھر پہاڑ کی چٹان پر چڑھے۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطمینان دلایا، تو اس کے نتیجے میں پھر صحابہ میں نیا جوش، نیا جذبہ آیا، پھر وہ واپس آئے، انہوں نے پھر دشمن کا مقابلہ کیا، پھر دشمن ناکام ہو کر واپس بھاگنے پر مجبور ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر بے پناہ انداز میں تحفظ کیا، حفاظت کی۔ تقریباً لکھا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ پر 80 نیزوں کے نشانات تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ پورا شل ہو گیا تھا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا، اصل مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زریں 2 جاکٹیں پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے باب ہے، باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے باب میں، یعنی ہیلمٹ جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے، ٹوپی، پورا لباس جنگ کا ہوتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں فوجیوں کو، یا پرانی تصویریں اٹھا کر جنگوں کی تصویریں بادشاہوں کے زمانے کی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جو سپاہیاں لڑا کرتے تھے ان کی جاکٹ بھی ہوتی، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی لوہے کی، جس سے حملوں سے بچا جا سکے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے جنگ کے موقع پر۔ چنانچہ یہاں پر لکھا ہوا جو حدیث ہے، حدیث یہ ہے، عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبۃ فقال اقتلوه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے سر مبارک پر وہ خود، وہ ٹوپی پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے، جب مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت عام اعلان فرما دیا تھا لوگوں کے معافی کا، دشمنوں کو آپ نے معاف کیا تھا، لیکن اس موقع پر بھی 11 لوگ وہ تھے کہ جن کو معاف نہیں کیا گیا تھا، ان کے بے پناہ ظلم کی وجہ سے، بے پناہ زیادتیوں کی وجہ سے۔ ان 11 میں سے بھی 7 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، باقی 2 مرد اور 2 عورتیں وہ تھی کہ جن کو قتل کر دیا گیا اس موقع پر۔ تو ایک دشمن تھا ابن خطل نام کا، وہ خانہ کعبہ کے کپڑے کو پکڑا ہوا تھا، چادر کو پکڑا ہوا تھا، اس امید سے کہ شاید میں اس کو پکڑا ہوا ہوں مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ نے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ابن خطل اس کو پکڑا ہوا ہے خانہ کعبہ کی چادر کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر قتل کر دو، تو مقام ابراہیم پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کام پر بھیجا تھا، وہ اپنے غلام کے ساتھ گیا، اس کا غلام کھانا تیار کرنے میں تاخیر کیا، دیر کیا، تو اس نے غلام کو قتل کر دیا۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ کہیں مجھے قتل کے بدلے میں مار نہ دیا جائے، وہ مکہ واپس آ گیا، اللہ کے نبی کے پاس نہیں گیا۔ مکہ آ کے اس نے 2 عورتوں کو خریدا، باندیوں کو، جن کو اس کام پہ لگایا کہ وہ اللہ کے نبی کی ہجو مذمت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا اللہ کے نبی کی مذمت کیا کرتا تھا، صحابہ کے خلاف بکواس بکا کرتا تھا، تو اس موقع پر وہاں پر اس کو مارا گیا۔ تو یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی وہ یہ کہ مکے میں آپ داخل ہوئے، اس موقع پر آپ کے سر مبارک پر ہیلمٹ جو لوہے کی خود جس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنے تھے۔ آگے ایک روایت یہ بھی آئے گی کہ آپ مکے میں داخل ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امامہ بھی تھا۔ یہ باب آپ نے پڑھ لیا خود کا، اللہ کے نبی کی تلوار کیسی تھی وہ ذکر ہو گیا،
اللہ کے نبی زیرہ پہنا کرتے تھے وہ ذکر ہو گیا، اللہ کے نبی ٹوپی لگایا کرتے تھے جنگ کی وہ ذکر ہو گیا۔ ان سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبی جنگ کے موقع پر جو تدبیر کرنا چاہیے ظاہری اعتبار سے ان تدبیروں کو بھی اختیار کر رہے، اسی کا نام توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی سامان کے میدان میں اتر جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ جتنی آپ سے ممکن ہو سکے تیاری کرنا، کسی بھی میدان میں ہو، کمانے کے میدان میں بھی توکل یہ ہے کہ آدمی روزی کی تلاش میں نکلے، جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے، اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ توکل یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ مجھے کھلائے گا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کے باب ہم نے حدیث کے دوسرے سبقوں میں سن لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے توکل سکھایا۔ تو ان چیزوں سے توکل بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی میدان جنگ میں گئے تو پہنے ہوئے، ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں، زرہ بھی پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی لیے ہوئے ہیں، اس کے بعد دشمن سے مقابلہ کر رہے۔ ورنہ نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ دعا کرتے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تدبیر بھی سکھائی اور تدبیر کو اختیار کرنے کا حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ باب ہو گیا۔ آگے باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا۔ باب ما جاء فی صفت امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن جابر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامت سودا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے سر مبارک پر کالا امامہ جس کو ہم کہتے ہیں، پگڑی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا مستقل معمول پگڑی پہننے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سیرت کی مشہور کتاب ہے زاد المعاد میں، انہوں نے اللہ کے نبی کا معمول لکھا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہے اور سیرت میں سب سے معتبر کتاب ان کی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول یا تو ٹوپی پہننے کا تھا یا امامہ پہننے کا تھا۔ تو امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی، اس کے اوپر امامہ باندھتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو یہاں پر نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ کے اوپر سیاہ کالا امامہ، کالی پگڑیاں باندھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا خود لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، یہاں پر ذکر کیا جا رہا کالا امامہ۔ محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں داخل ہوتے وقت جنگی لباس آپ پہنے ہوئے تھے، داخل ہونے کے بعد وہ لباس اتار دیے، ٹوپی اتار دیے، اس کے بعد آپ نے سر مبارک پر امامہ باندھ دیا۔ اب آپ کے امامے کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پگڑی ہوتی تھی، لمبی پگڑی جو تھی وہ 12 ہاتھ کی تھی، چھوٹی پگڑی جو تھی وہ 6 ہاتھ کی تھی، اور پیچھے آپ شملہ چھوڑا کرتے تھے، یعنی پیچھے جو حصہ اتنا کپڑے کا چھٹا ہوا ہوتا ہے پگڑی کا، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ آدھی کمر تک ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل کمر سے نیچے آ جائے وہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ نصف کمر تک، آدھی کمر تک آپ امامہ پیچھے شملہ چھوڑتے، پیچھے جو پگڑی کا حصہ چھٹا ہوا ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی نبی کا معمول یہ تھا، کبھی دائیں طرف کپڑے کو اس طرف ڈال دیتے امامے کے، کبھی اس طرف ڈال دیتے، اور کبھی پیچھے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے امامہ باندھنے کے وقت۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ باندھتے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ اس کے علاوہ سفید آپ کو پسند تھا، لیکن ہری پگڑی باندھنے کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ نبی سے منقول نہیں ہے ہری پگڑی باندھنا، صحابہ باندھے تھے، صحابہ سے منقول ہے۔ نبی سے جو منقول ہے وہ کالی پگڑی باندھنا ہے یا سفید پگڑی باندھنا ہے، ہری پگڑی سبز رنگ کی پگڑی باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول نہیں ہے، صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ پہنا کرتے تھے۔ آگے اور بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالہ دیگر موقعوں پر بھی آپ کو دیکھا گیا، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے خطب الناس وعلیہ امامۃ سودا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اس موقع پر بھی آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، کالا امامہ تھا۔
یہ حدیثیں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامے سے متعلق۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی، باب ما جاء فی صفت ازاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کے باب میں یہ حدیثیں ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہا کسان ملبدن او ازارن غلیظن فقالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین۔ ابو بردار فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہبند کو لے کر، ازار جس کو لنگی کہتے ہیں، اس کو لے کر اور آپ کی موٹی چادر کو لے کر حضرت عائشہ آئی اور بتایا کہ یہی وہ چادر ہے اور یہی وہ لنگی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ کی لنگی موٹی کپڑے کی تھی اور چادر جو ہے نا اس کے اوپر پیون لگا ہوا تھا۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کپڑے پہننے کا، وہ زیادہ تر چادر اوپر استعمال کرتے اور نیچے لنگی استعمال کرتے۔ اس سے پہلے آپ نے کرتے کے بارے میں سن لیا کہ کرتا آپ کو پسند تھا اس واسطے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پائجامہ بھی تھا، استعمال کبھی آپ نے کیا بھی ہے کبھی نہیں بھی کیا، لیکن زیادہ جو استعمال کا معمول تھا وہ لنگی کا، جس کو ازار کہتے ہیں، تہبند کہتے ہیں، وہ استعمال کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نبی کی جو چادر ہوتی تھی اوپر پہننے کی، وہ 4 ہاتھ لمبی ہوتی تھی اور 2.5 ہاتھ چوڑی ہوتی تھی، اور اوپر چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں بیان ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس ہو گیا۔ باقی آگے ایک حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، میں نے پیچھے سے ایک آدمی کو سنا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لو، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور آدمی نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ معمولی قسم کی موٹی لنگی ہے، اس میں کوئی تکبر کیا ہوگا؟ چونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ تکبر سے لوگ لنگی کو، ازار کو نیچے لڑایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس میں تکبر کیا ہے؟ یہ تو موٹی چادر ہے بالکل معمولی قسم کی۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا اگر تم کو تکبر نہیں بھی ہوگا، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا اسوہ کیا ہے، میرا نمونہ کیا ہے؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم فنظرت فاذا ازارہ الی نصف ساقیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا جو تہبند تھا، ازار تھا، وہ آدھی پنڈلی تک تھا۔ تو افضل جو ہے پائجامہ پہننا ہو یا کچھ بھی لنگی پہننا ہو، وہ نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی تک پہننا افضل ہے۔ جائز کی حد یہ ہے کہ انسان کا ٹخنا دکھنے والا بنے، ٹخنا نہیں دکھے گا تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پائجامہ یا ازار کا جو حصہ چھپ جائے گا، ٹخنے چھپ جائے گا، وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ نصف پنڈلی تک تھا۔ چنانچہ آگے ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، قال كان عثمان يعتذر الى انصاف ساقيه وقال هكذا كانت ازرة صاحبني، یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نصف پنڈلی تک اپنا ازار رکھا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ میرے آقا کی لنگی اسی طرح تھی کہ آپ اسی طرح باندھا کرتے تھے یہاں تک۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کے بارے میں باب ہے۔ اس کے بعد ہے باب فی صفت مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں، آپ کے رفتار کے بارے میں۔ ہم نے شروع دن جو حدیثیں سنی تھی اس میں یہ حدیثیں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلا کرتے تھے۔ اس میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان ابی ہریرہ قال ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تدري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنما لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترف۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، ایسا لگتا کہ سورج آپ کے اوپر ہی روشن ہوا ہے، آپ کا چہرے مبارک اتنا روشن تھا، اور آپ کی چال اتنی زیادہ تیز تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، ہم تھک جاتے تھے۔
جبکہ آپ کی چال عام معمول کی چال تھی، آپ کی رفتار عام رفتار تھی، لیکن عام لوگوں کے مقابلے میں تیز چلا کرتے تھے، اور یہ زمین پہ گھسیٹتے ہوئے پیروں کو لگا کر چلنے نبی کا معمول نہیں تھا، اور بالکل مریض بن کر مریل بن کر چلنے اور جھک کے چلنے کا بھی نبی کا مزاج نہیں تھا۔ آگے حدیث ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہے کہ مضبوط قدم نبی زمین پر رکھتے تھے اور ایسے چلتے تھے کہ جیسا کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہے، یعنی جھک کر تواضع کے ساتھ چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی چلنے کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے باب ما جاء تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر پگڑی کے نیچے یا ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا رکھتے تھے تاکہ تیل کی وجہ سے پگڑی اور ٹوپی متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا تیل زیادہ لگاتے تھے، کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ اس کے فائدے کیا تھے گزشتہ حدیثوں میں آ گئے۔ اب اس تیل سے بچانے کے لیے اپنی پگڑی کو اور اپنی ٹوپی کو ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھا کرتے تھے۔ وہ حدیث بھی پڑھ لیں۔ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا اکثر رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیل کا کپڑا معلوم ہوتا تھا، یعنی سر پر اتنا اہتمام سے تیل لگاتے کہ وہ کپڑا بھی تیل میں بھیگ جایا کرتا تھا۔ یہ تیل لگانے کا اہتمام ہے، دنیا اس کو لوگ یہ بتاتے کہ آپ کے بال اچھے رہیں گے، فائدہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اگر ہم تھوڑی سی یہ نیت کر لیں کہ میرے نبی کا معمول بھی تھا تیل لگانے کا، آپ کے بالوں کو تیل بھی لگ جائے گا، بال مضبوط بھی ہو جائیں گے، سنت پہ عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد صرف 2-3 باب ہیں، انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک کے بارے میں، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہوتا تھا۔ حدیث ہے ان قیلہ بنت مخرمہ انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسة ارعدت من الفرق۔ حضرت قیلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے روب کی وجہ سے میں کانپنے لگی، آپ کے روب کی وجہ سے میں کانپنے لگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ وہ بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ جس کو ہم لوگ گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، یعنی دونوں پیروں کو کھڑا کر دینا، سورین کے بل بیٹھنا، اس کے بعد دونوں پیروں کو اس طرح پکڑ لینا، پکڑ کر حلقہ بنا کر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا۔ دونوں پیر کھڑا کر لینا، کھڑا کر کے پیر سینے سے چپک جاتے ہیں، اس کے بعد ایسا بیٹھنا جس سے دونوں ہاتھوں کے ذریعے پیروں کو پکڑ لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیٹھنے کا معمول تھا۔ صحابہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ عورت کپا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کیوں گھبرا رہی ہو، اطمینان سے رہو۔ چنانچہ وہ صحابیہ فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے خوف چلے گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے پاؤں پر دوسرے پاؤں کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹھنے کا انداز تھا۔ بس یہاں تک چند باب رہ گئے، ذکر کیے گئے، باقی اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ابواب ذکر کیے جائیں گے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھنے کا یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چادر استعمال کرتے تو چادر کو پھر احتیاط کے ساتھ لگا لیا کرتے تاکہ بے ستری نہ ہو۔ بے ستری، اگر آدمی لنگی وغیرہ پہنا ہوا ہو اس طرح گوٹ مار کر آج کے زمانے میں بیٹھیں گے تو لوگ احتیاط نہیں کرتے، تو ایک عمومی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی اس طرح کی تھی۔ باقی اس کے علاوہ آدمی اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر بیٹھے کسی بھی اعتبار سے تو وہ خلاف نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں عرب کے گویا کہ یہ سہارا کہا جاتا تھا، چونکہ جنگلات وغیرہ میں سفر ہوتے تھے، کوئی ٹیکے کی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اس انداز سے بیٹھنے میں ان لوگوں کا ٹیکا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ چند ابواب ذکر کیے گئے، انشاءاللہ آئندہ بھی چند ابواب ذکر ہوں گے۔ اس کے بعد آخری جو ربیع الاول کا اتوار ہوگا کوشش کر کے انشاءاللہ ایک ایک حدیث کیوں نہ ہو پڑھ کر مکمل کر لیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کا
پورا تذکرہ سننے کو ہم کو مل جائے اور ہم کو آپ کی زندگی کے بارے میں بنیادی اور اہم معلومات بھی حاصل ہو جائے۔ کل چونکہ اتوار ہے بہرحال نہیں ہوگا، آئندہ اتوار کو ہمارے پاس مسجد میں انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جلسہ ہوگا، جس میں حیدرآباد سے بھی مہمان آنے والے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیاب بنانے کی فکر کرے، کوشش کرے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ میرے ذریعے کم از کم 5 افراد اس پروگرام میں جڑنے والے بنے، میرے ذریعے، یعنی میں اپنی طرف سے 5 لوگوں کو لے کر آؤں، ان کو پیغام پہنچا کر، دعوت دے کر، میسج کر کے، اطلاع دے کر، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ایک عمومی پروگرام ہمارے پاس ہو جائے، اور اس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔